تاریخ تصوف اسلام. روحانی زندگی کا ارتقاء، روحانی زندگی کا آئینہ، زہد اور تصوف. روحانی زندگی ہی وہ زندگی ہے جو انسان میں مختلف اور متعدد انواع کی کیفیتیں پیدا کرتی ہے. مجاہد نفس، محسوسات اور کشف و حجاب، قلب کی صفائی اور ہوس سے نفس کا تحیہ. ایسے مادی تعلقات کا انتقاء جو عبد اور معبود کے درمیان مخل ہوتے ہیں. یہ ایسی زندگی ہے جو انسان کو اس غور و فکر پر مجبور کرتی ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، اس کا مقصد تخلیق کیا ہے. اس زندگی کی تکمیل نفس بشر اور ذات الہی سے پیوستہ کرتی ہے، حقیقت علیہ سے مربوط کرتی ہے اور اپنی معرفت کا اور ادراک پیدا کرتی ہے جو ہر قسم کے بلا شبہ سے بالا اور برتر ہوتا ہے. پھر شک کا گزر کہیں سے اور کسی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا. اسلام جب پہل نمودار ہوا تو اپنے ساتھ یہ روحانی زندگی بھی لایا جو عبادت تھی، خوف خدا، احساس بندگی، علائق دنیا سے بے نیازی، جس کا بروئے کار آنا زہد و تقوی کی تکمیل کا آئینہ دار تھا، جو اپنے ساتھ وہ تمام مظاہر لاتی تھی جو دنیا سے زیادہ بے نیازی اور دین سے زیادہ قرب میں موجب تھی. وہ دین جو آغاز اسلام میں سارے مسلمانوں کے درمیان عام تھا. روحانی زندگی کا یہ وہ نمونہ تھا جس کا بہترین نمونہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی حیات گرامی تھی. اس مبارک زندگی کے قول اور عمل دونوں سے مسلمان کامل طور پر متاثر تھے. یہی وہ نقش قدم تھا جس پر چلنا وہ اپنے لیے باعث فوز و فلاح سمجھتے تھے. لیکن یہ کیفیت زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہی. کچھ ہی مدت کے بعد غیر اسلامی اور اجنبی عناصر بھی اس زندگی میں داخل ہو گئے، یعنی فلسفہ اور تصوف میں ایک قسم کا امتزاج پیدا ہو گیا اور وہ سادگی اور اخلاص نہ رہا جو پہلے تھا. یہ عناصر غیر جب اسلام کی روحانی زندگی میں گھل مل گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ روحانی زندگی نے مختلف اور متنوع قسم کی صورتیں اختیار کر لی. اس لیے مقصد اور راستے بھی بدلتے رہے ہیں. اب تصوف اور روحانیت کا مدار اس پر نہ رہا کہ تصفیہ قلب و دماغ ہو، رب سے رشتہ مضبوط ہو تو مادیت سے بے نیازی اختیار کر لی جائے، بلکہ یہ بجائے خود ایک دین و مذہب بن گیا جس میں فرقہ بندیاں ہو گئیں اور نئے نئے گل بوٹے کھلنے لگے. اب مقصد و متاع دنیاوی سے بے نیازی، حب جاہ سے نفرت اور رضوان اللہ کا حاصل کرنا نہ رہا، بلکہ یہ ہو گیا کہ اسے ایک دوسرے مقصد کے حصول کا وسیلہ بنا لیا گیا. یعنی وجہ اللہ کا مطالعہ، جمال ازلی کا مشاہدہ کچھ عرصے بعد یہ رنگ بھی قائم نہ رہا. یعنی انسان مطالعہ اور مشاہدہ پر قانع نہ رہا بلکہ قدم اور آگے بڑھا. اور اب تصوف کا مقصد یہ رہ گیا کہ انسان جب درجہ کمال کو پہنچ لے تو اپنی ذات کو فنا کر کے اپنے رب سے جا ملے. یہی سے روحانی زندگی کا ایک نیا چولا بدلی اور جدید رنگ اختیار کرتی ہے. پارٹ 2 کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں.